बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, कादियानी या अहमदी ये कौन लोग हैं? इनका मजहब क्या है? क्या आम मुसलमानों में मौजूद कादियानी को ज़ाहिरी वज़ाक़ता से पहचाना जा सकता है? मुसलमानों के दरमियान धोखे से छुपकर रहने वाले कादियानियों या अहमदियों को पहचानने का आसान तरीका क्या है? और मरने के बाद कादियानी अपनी मैयतों के साथ क्या सलूक करते हैं? और यही हमारी आज की इस वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको कादियानी मर्दों और औरतों की वो अहम तरीन निशानियां बताएंगे जिनसे किसी हद तक इन लोगों की शनाख्त की जा सकती है, और इनके बारे में कुछ ऐसे छुपे हुए हकायक आपके सामने रखेंगे जिनसे आप इनकी ज़िंदगी और मौत के बारे में आसानी से जान सकेंगे। नाजरीन, कादियानी दरअसल एक इस्तिलाह है जो जनूबी एशिया के मुसलमान ख़ुसूसन पाकिस्तान में अहमदियों के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये इस्तिलाह पंजाब के कस्बे कादियान से ली गई है जो कि अहमदिया के बानी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद की जाए पैदाइश है। अहमदी इस इस्तिलाह को बुरा समझते हैं और ये इस्तिलाह पाकिस्तानी दफ्तरी दस्तावेज़ात में भी इस्तेमाल की जाती है। कादियानी जो अपने आप को अहमदी कहते हैं ये मुसलमान नहीं हैं, क्योंकि ये आखिरी नबी ख़ातिमुल नबिय्यीन इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानते, इसलिए ये दायरा इस्लाम से खारिज हैं। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को नबी, मसीह मऊद और इमाम मेहदी मानते हैं। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ने दावा किया कि वो मसीह मऊद और मेहदी आखिरुज़्ज़मा है और नबी होने का दावा भी किया। सन 1888 में मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने ऐलान किया था कि उसको बैत लेकर एक जमात बनाने का हुक्म मिला है, और इस तरह 23 मार्च सन 1889 को लुधियाना में पहली बैत लेकर जमाते अहमदिया, जिसे कादियानियत और मरज़ियत भी कहा जाता है, इस जमात की बुनियाद रखी, और आज इनका खुफिया नेटवर्क पूरी दुनिया में फैला हुआ है। नाजरीन, 1974 की पाकिस्तान की आईनी तरमीम और बाद अज़ा 1984 के इम्तना के मुताबिक कानूनी एक्ट की शिक 298A, 298B और 298C के तहत न सिर्फ काफिर हैं बल्कि धोखा देकर खुद को मुसलमान साबित करने के लिए अगर शायर इस्लाम का इस्तेमाल करें तो 3 साल की कैद पाकिस्तानी कानून के मुताबिक मौजूद है। बात करते हैं उन अहम तरीन निशानियों की जिनसे कादियानियत की पहचान की जा सकती है। नंबर 1, मुसलमानों से गपशप लगाने के बहाने कादियानी अपनी शनाख्त करवाए बगैर बात मजहबी अमूर की तरफ ले जाता है और ये बावर करवाने की कोशिश में लगा रहता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक ये अकीदा रखना कुफ्र है कि अल्लाह ने उनको आसमान पर जिंदा उठा लिया है और काफिर उनको सलीब नहीं दे सके, और वो कुर्बे क़यामत में वापस आएंगे और दज्जाल को कत्ल करेंगे। और कादियानी ये साबित करने की कोशिश करता है कि उनको सलीब पर चढ़ाया गया, लेकिन वो ज़ख्मी हालत में फ़लस्तीन से कश्मीर हिजरत कर गए। वहाँ उनको 120 साल की उम्र में मौत आई, और अहादीस में मौजूद है कि क़यामत से कबल हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम ने क़यामत से पहले नाजिल होना है। इससे मुराद ये है इस उम्मत में से ही किसी मसीले ईसा ने पैदा होकर मसीह इब्ने मरियम और इमाम मेहदी होने का दावा करना है। नंबर 2, उलमाए दीन से शदीद मुतनफ़र करने की कोशिश करना और उनको तमाम बुराइयों की जड़ बताते हुए मुल्ला या मौलवी के नाम से पुकारना, और मुसलमानों के तमाम फ़िरकों में शामिल होकर उनमें इंतशार फैलाना। और नंबर 3, कादियानियों की एक अहम तरीन पहचान है कि कादियानी चांदी की एक खास किस्म की अंगूठी पहनते हैं। अक्सर लाइल्म मुसलमानों के सामने या वहाँ जहाँ इनको इस बात का यकीन हो कोई उनको पहचान नहीं पाएगा, और जिस पर कुरान मजीद की आयत लिखी होती है, अलैहिस्सलाहु बिकाफ़ाइन आबदा,
جس کا ترجمہ ہے کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں۔ یہ انگوٹھی مرزا غلام احمد قادیانی کی سنت کے طور پر پہنی جاتی ہے، کیونکہ مرزا غلام احمد قادیانی ایسی انگوٹھی پہنا کرتا تھا۔ نمبر 4، قادیانیوں میں ان کے خلیفہ کی تو مکمل داڑھی ہوتی ہے۔ یہ دھوکہ دینے کے لیے وہ شاعر اسلام کی پابندی کرتا ہے، ورنہ قادیانی جو کہ مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں، اس لیے ان کی کوشش ہوتی ہے اور اس ظاہری وضاقتہ کے شعار اور نقل سے بچا جائے جسے ہمارے علماء دین یا متقی اپناتے ہیں، جیسے کہ مکمل داڑھی۔ اور جبکہ قادیانی آپ کو فرنچ کٹ داڑھی میں ملے گا یا پھر کلین شیو۔ نمبر 5، قادیانی کبھی بھی مسلمانوں کی مخصوص نماز والی گول ٹوپی نہیں پہنے گا۔ وہ یا تو پٹھانوں کی مخصوص ٹوپی پہنے گا یا سندھی ٹوپی یا پھر جناح کیپ۔ اس کے بارے میں ایسی بات جو قادیانی آپ کو نہیں بتائے گا وہ یہ ہے کہ قادیانی جماعت میں ان کے مرتبے یا رتبے کے لحاظ سے سر ڈھانپنے کا رواج ہے۔ مردوں میں ان کا خلیفہ شملہ والی پگڑی پہنتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کی موجودگی میں کسی بھی قادیانی کو پگڑی پہننے کی اجازت نہیں ہوتی۔ خلیفہ کے بعد جو اس کے نچلے درجے کے عہدیدار ہیں وہ جناح کیپ کا استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 6، قادیانی عورتوں کو پہچاننا تو بہت ہی آسان ہے۔ یہ بھی اپنے قادیانی مردوں کی طرح مسلمان عورتوں کی ضد میں ڈھیلے ڈھالے برقع کی بجائے عمومی طور پر ٹائٹ برقع پہنتی ہیں، جس کی کمر پر اکثر بیلٹ بھی لگی ہوتی ہے تاکہ برقع کی فٹنگ اچھی آئے۔ اس کے علاوہ ان کے برقع میں ایک لمبی چاک بھی ہوتی ہے، اور ان کے نقاب کا طریقہ بھی نرالا ہوتا ہے، جس میں نقاب ناک کے نیچے رکھا جاتا ہے، یعنی ناک سامنے ہوتا ہے۔ نمبر 7، قادیانیوں کا ٹی وی چینل MDA مسلم ٹی وی احمدیہ کے نام سے سیٹلائٹ سے 24 گھنٹے نشر ہوتا ہے، اور جس پر یہ اپنے مضمون کفریہ عقیدے کی کھلم کھلا تبلیغ کرتے ہیں۔ قادیانیوں کی ایک سب سے بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ جبکہ اس دور میں ٹی وی چینلز اور ڈش انٹیناز عام ہو گئے ہیں، تو قادیانی MDA چینل دیکھنے کے لیے اپنے گھروں کی چھتوں پر ڈش انٹینا ضرور لگاتے ہیں۔ نمبر 8، سب سے اہم نشانی یہ ہے کہ قادیانی ناموں کے آغاز میں آپ کو محمد نہیں ملے گا، اور نہ ہی کوئی پیدائشی قادیانی آپ کو اس طرح کا نام رکھے ہوئے نظر آئے گا، جیسے عبداللہ، مصطفیٰ، عبدالرشید، عبدالقیوم، جبکہ ان کے ناموں کے اختتام میں احمد لگا ہوا نظر آئے گا، جو مرزا قادیانی کے نام کا بھی حصہ تھا۔ اور قادیانی قرآن میں بیان ہونے والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخصوص نام احمد سے مراد معاذ اللہ مرزا غلام احمد قادیانی کی ذات لیتے ہیں۔ نمبر 9، یاد رہے کہ پاکستان اور دنیا بھر میں پائے جانے والے زیادہ تر قادیانی پنجابی زبان بولتے ہیں، کیونکہ مرزا غلام احمد قادیانی کا تعلق بھی ضلع گرداسپور پنجاب سے تھا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ قادیانی مرنے کے بعد اپنے مردوں کے ساتھ کیسا بدترین سلوک کرتے ہیں۔ قادیانی اپنے مردوں کا حساب و کتاب خدا اور یوم آخرت پر نہیں چھوڑتے، بلکہ یہ ان کے جنت اور جہنم کا فیصلہ ان کے مرنے کے فوراً بعد ہی کر دیتے ہیں۔ قادیانیوں کا قبرستان ربوہ، جو اب چناب نگر کہلاتا ہے، وہاں پر موجود ہے، اور ان کے قبرستان کو وحشتی مقبرہ بھی کہتے ہیں۔ اس قبرستان میں جنت اور دوزخ کے نام سے الگ الگ سیکشن بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا مذہب ہے جس میں کسی انسان کی قربانیاں اور اعمال کو پسے پشت ڈال کر اس کی جہنم اور جنت کا فیصلہ اس کی دولت اور چندوں پر کیا جاتا ہے، بھلے ہی وہ اپنی زندگی میں کتنے ہی سیاہ کرتوت انجام دیتا رہا ہو۔ لیکن قادیانیت عقیدے کے مطابق جب ایک بار وہ بہشتی مقبرے میں دفن ہو گیا تو سمجھو کہ جنت کو پا گیا۔ دوستو، بہشتی مقبرے میں داخل ہونا ہر قادیانی کے بس کی بات نہیں ہے۔ وہاں پر وہی لوگ دفن ہوتے ہیں جن کے پاس بہت سارا پیسہ ہو۔ بہشتی مقبرے میں داخل ہونے کے لیے مرنے والے کی جائیداد کا 1/8 حصہ اور زیورات میں سے 1/8 حصہ اور پھر ماہانہ چندے اور پھر سالانہ چندے ادا کرنے پڑتے ہیں۔ اور دوستو، بہشتی مقبرے کے جو چوکیدار ہیں، مقبرے کی انتظامیہ ہے، وہ اس قدر سخت ہے کہ اگر آپ مرنے والے کی جو وصیت
جو ایک فائل بنتی ہے اس کو کمپلیٹ کیے بغیر وہاں پر دفن نہیں کیا جا سکتا، اور وہ لوگ اتنے ظالم اور جابر ہیں کہ اگر آپ کی فائل میں سے کچھ رقم باقی ہو تو آپ کا مردہ چاہے گل جائے سڑ جائے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیسے جو ہیں ان کو کمپلیٹ کیا جائے، پھر آپ کے مردے کو وہاں پر دفن ہونے کی اجازت ہے۔ دوستو یہ تو انسانیت سے بھی گری ہوئی باتیں ہیں کہ کسی بھی انسان کو مرنے کے بعد اس کی دولت اور اس کی جائیداد سے تولا جائے، اور کسی کی غربت کی سیاہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی قبر کی تختی پر مل دی جائے۔ ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہر انسان کو اپنی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلام کو ہر طرح کے دشمنوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔